السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، دنیا کے نقشے پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا کی معیشت کی شاہراہ گزرتی ہے۔ سب کہہ رہے تھے ایران نے اسے بند کر دیا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہولناک اور اسٹریٹجک ہے۔ ایران نے ہرمز کو بند نہیں کیا، بلکہ اسے ایک ٹول پلازا میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک ایسا ٹول پلازا جہاں کرنسی ڈالر نہیں بلکہ سیاسی وفاداری ہے۔ آج ہم اس سفارتی زلزلے کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے، جس نے واشنگٹن سے لے کر بیجنگ تک سب کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ دوستو، جب تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مائک پر آئے تو دنیا کو لگا کہ وہ جنگ کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے جو کہا وہ بموں سے زیادہ طاقتور تھا۔ انہوں نے کہا، ہرمز کھلا ہے لیکن صرف ہمارے دشمنوں کے لیے بند ہے۔ اس ایک جملے نے بین الاقوامی قانون اور سمندری تجارت کی پوری لغت بدل کر رکھ دی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایران سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا کر راستہ روک دے گا، مگر عراقچی نے اسے ایک ذہین ناکہ بندی اسمارٹ بلاک ایریا بنا دیا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ اس ٹول پلازا کا اصل مطلب کیا ہے اور کیوں امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود یہاں بے بس کھڑا ہے۔ عراقچی کے اعلان کی وضاحت یہ ہے کہ ایران نے آزادی جہاز رانی فریڈم آف نیویگیشن کے مغربی تصور کو چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنا تیل بیچنے کی اجازت نہیں تو ہم دوسروں کو ہمارے پانیوں سے مفت فائدہ کیوں اٹھانے دیں۔ انہوں نے ہرمز کو ایک پرمیشن سسٹم میں بدل دیا۔ اب یہاں سے گزرنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں چاہیے۔ پہلی، آپ ایران پر پابندیوں کا حصہ نہ ہوں۔ دوسری، آپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں مدد نہ کی ہو۔ تیسری، آپ کی انشورنس کمپنی ایران کے سیکیورٹی پروٹوکول کو تسلیم کرے۔ جو ملک ان 3 شرائط پر پورا اترتا ہے اس کے لیے سمندر ریشم کی طرح نرم ہے، اور جو نہیں اس کے لیے یہ دنیا کا مہنگا ترین اور تنگ راستہ بن چکا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ، جس کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ اس ٹول پلازا کو توڑ کیوں نہیں پا رہا۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید ایران کی نیوی بہت بڑی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ قانونی اور معاشی جال ہے۔ اگر امریکہ زبردستی جہاز گراتا ہے یا جہاز گزارتا ہے تو انشورنس کمپنیاں اس جہاز کی گارنٹی ختم کر دیتی ہیں۔ ایک ٹینکر کی انشورنس لاکھوں ڈالر ہوتی ہے، اور بغیر انشورنس کے کوئی کپتان جہاز نہیں چلاتا۔ ایران نے ٹیکنالوجی اور قانون کا ایسا ملاپ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس بم تو ہیں، مگر اس ڈیجیٹل لاک کی چابی نہیں ہے۔ عراقچی نے پاکستان اور انڈیا کو ایک سنہری موقع دیا ہے۔ اس لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو برینٹ کروڈ سے 10 سے 12 ڈالر سستا تیل مل سکتا ہے۔ اب بال پاکستان اور انڈیا کے کورٹ میں ہے۔ کیا وہ امریکن دباؤ میں آ کر مہنگا تیل خرید کر اپنی عوام کو مہنگائی میں جھونکیں گے، یا وہ اس ٹول پلازا کے VIP ممبر بن کر اپنی معیشت کو سہارا دیں گے؟ یہ انتخاب صرف تجارت نہیں بلکہ اپنی خود مختاری کا اعلان ہے۔ دوستو، ہرمز اب صرف ایک جغرافیہ نہیں رہا، یہ ایک نیا پاور سینٹر بن گیا ہے۔ عراقچی کا اعلان تاریخ کے رخ کو موڑنے والا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک نئے بلاک کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہ نیا بلاک امریکہ کی جگہ لے لے گا؟ کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں مغرب کا سورج غروب ہو رہا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں، کیونکہ آپ کی رائے اس بدلتی دنیا کا حصہ ہے۔ مزید ایسی معلومات افزا ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہماری ویڈیو پر اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔